أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم قرآن کے موتی یعنی پرلز آف قرآن کے نام پر ایک سیریز شروع کریں گے۔ بنیادی طور پر تزکیہ نفس کی کوشش ہے۔ 30 پاروں کو 30 مختلف ٹاپکس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن پاک کے آئینے میں رکھ کر دیکھیں تو ہم کیسے لگتے ہیں۔ ہمارا یہ سفر کتاب دین و دنیا کی تلخیص ہے، جس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے 30 پاروں کو 30 دن میں دیکھا تھا۔ مختصر سا سفر ان ساتھیوں کے لیے جو اپنی مصروفیت کے اوقات میں سے بہت کم وقت پاتے ہیں، اور وہ بھی رمضان میں۔ رمضان میں تراویح میں قرآن پاک سننا یہ ہماری روٹین میں ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ کتنا آتا ہے، ہمیں اس کتاب کو دیکھ کر سن کر کیا نصیحت ملتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن پاک کو ہدایت کی کتاب سے زیادہ برکت کی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور اسی طرح کئی اور مقاصد کے ساتھ۔ ہم قرآن پاک کو جب کھولتے ہیں تو سورۃ فاتحہ سے آغاز ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا ہلکا سا خلاصہ کرتے ہیں پہلے پارے کا۔ تو پارہ نمبر 1، اس کا بنیادی موضوع ہم اس سیریز میں جو دیکھیں گے وہ حسد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہی ہمیں یہ بات بتا دی کہ جب تم قرآن کھولو گے تو قرآن پاک کا آغاز نہ تو کسی حکم سے ہوگا اور نہ کسی نہیں سے ہوگا، بلکہ قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین بھی ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین بھی ہے۔ یعنی کہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو سن کر انسان زیادہ ہی امید لگانے لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ کھولنے والی، گویا کہ انسان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور جو ہی ہم سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اور آپ نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں القہار بھی ہے، الجبار بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے الرحمن اور الرحیم جو ایک ہی مادے سے ہیں اس کو تکرار کے ساتھ لیا، تاکہ اللہ کی طرف بڑھنے والا گھبرا نہ جائے کہ میرا واسطہ شاید کسی بہت ہی سخت ہستی سے ہے، بلکہ وہ رحم کرنے والا، مدر ووم کو رحم کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبت بھرا تعارف کروایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑ گیا پھر اس کے لیے نہ نماز پڑھنی مشکل ہے نہ روزہ رکھنا مشکل ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی تھی۔ پھر جب ہم قرآن پاک کھول کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے مالک تو مجھے بتا میں کدھر جاؤں۔ سورۃ فاتحہ 7 آیات پہ مبنی ہے، جس میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، آخری 3 آیات میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی، اور بیچ کی یعنی آیت نمبر 4 ایک عہد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا۔ کیا پتہ چلا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اور پھر جب دن میں کئی بار یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور شعور کے ساتھ اگر پڑھی جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی خیر کا تعلق نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے اور مجھے تو بس تو سب سے بڑا لگتا ہے، اللہ اکبر کا جملہ جو ہم دن میں کئی بار پڑھتے سنتے اور بولتے ہیں،
اصل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ماننے کا جملہ ہے۔ جب دل اللہ کو اکبر جان لیتے ہیں تو پھر وہی کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اصل جو بات ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کا قرب عطا کرنا ہے۔ پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری بندی اور اللہ میں تیرا بندہ اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ عربی زبان میں لفظ عبد اور عبادہ، عبودیہ، ان کے اندر تین چیزیں آتی ہیں جس کو آپ انگلش میں اگر سمجھیں تو ورشپ، سبمیشن اور سلیوری، یعنی عبادت، بندگی، غلامی اور اطاعت کا مجموعہ ہے۔ بعض لوگ صرف نماز پڑھ کر ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ رب کو ماننا ہے تو رب کی بھی مانو۔ سورۃ فاتحہ آپ کو مجھے یہی پیغام دیتی ہے۔ اور جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق محسوس کرتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ میرا رب تو بہت پیار کرتا ہے، لوگ تو مجھے بہت ڈراتے تھے۔ اللہ کی کتاب کھولتے ہی محبت بھرا ایک تعلق شروع ہوا، لیکن جو ہی مالک یوم الدین پہ نظریں جاتی ہیں تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میرا رب مالک یوم الدین ہے، یہ کون سی خوبی کی بات ہے، یہ تو ڈراوا ہے۔ لیکن ذرا سا سوچیں تو پھر اس پہ بھی محبت آتی ہے کہ اللہ نے اپنے ہی ذمہ رکھ لیا کہ اے بندے کل قیامت کے دن تیرا حساب کتاب میں خود کروں گا۔ کیونکہ جب اپنا ہی ٹیچر آپ کے پیپرز چیک کرتا ہے تو عموماً نمبرز زیادہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی طبیعت بھی پتہ ہے، اس کی شاکلہ، اس کے حالات، اس کی مجبوریاں بھی پتہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا شکر ہے کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی مالک ہے اور وہی ہمارا حساب اور کتاب لے گا۔ ایک امام کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن مجھے چوائس دی جائے کہ میں اپنے ماں باپ کو چوز کروں یا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ میرا حساب لیں، تو میں اللہ تعالیٰ کو منتخب کروں گا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آج ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ محبت بھرے تار ٹوٹے ہوئے جس کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگتا۔ اگر ہم بنیادی طور پہ دیکھیں تو جب ایک بندہ اللہ کی نعمتوں کے احساس کے ساتھ ڈوب جاتا ہے، کیونکہ شکر کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ جب کسی سے کوئی خیر ملے تو اس کے بعد دل میں جو جذبات ابھرے اس کو زبان پہ لے آنا، دل کی گہرائی میں تشکر ہوتا ہے، زبان پہ آتے آتے شکر بن جاتا ہے، پھر عمل بالجوارح کی صورت میں وہ پھر اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہوئے زندگی میں انسان جیتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں عبادت بھی تیری کرتی ہوں، اطاعت بھی تیری ہی کروں گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر میں عاجز بھی رہوں گی، یہ نہیں کہ میں تیرے آگے فخر سے سر اٹھانے لگ جاؤں۔ مانگنے کی چیزیں تو بہت ہیں، لیکن میں تجھ سے سب سے قیمتی چیز مانگتی ہوں، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہدایت کے بغیر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی گیجٹ ہو، کوئی مشینری ہو، لیکن آپ کو چلانی نہ آتی ہو تو بیکار ہے۔ گاڑی ہے چلانی نہیں آتی، کیا فائدہ؟ بالکل اسی طرح ہدایت، گائیڈنس ہے، چلانے کا طریقہ۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا۔ میں بندوں سے کیسا معاملہ کروں؟ ایک بیٹی، بہن، بیوی، ماں ہونے کے ناطے میں کیا کردار ادا کروں؟ میں ایک باپ ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہیں؟ اور ساری زندگی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان اللہ سے پوچھتا بالآخر پھر جنت کے راستے پہ جانے کی دعا کرتا ہے۔ جو ہی سورۃ فاتحہ میں یہ جملے بولے، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ ہمارے سامنے کھول دیتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کیا پتہ چلا کہ تم نے ہدایت کی دعا مانگی تھی، تو آؤ پھر تمہیں بتاؤں، ہدایت تو متقین کو ملتی ہے، اور اس کا راستہ یہ کتاب ہے۔ قرآن کو کتاب ہدایت بنانا ہے۔ کتاب ہدایت بنانے کے بعد یہ کتاب ورسز ٹو ریڈ نہیں رہ جاتی، بلکہ ورسز ٹو ایکٹ، ورسز ٹو پونڈر، عمل کی کتاب، شعور کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو یہ کتاب سکھاتی ہے۔ اور اس کے بعد جتنا انسان اس میں آگے سے آگے جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ متقی کون ہے؟
ہمارے ذہنوں میں لفظ متقی کے ساتھ ایک بہت نیک اور پرہیزگار شخص کا تصور آتا ہے، اور کچھ خاص حال حلیے سے بھی متقی دکھنا چاہیے، حالانکہ یہ تو آخری مراحل ہوں گے۔ متقی تو وہ شخص بھی ہے جس کو اپنے گناہ چبھنے لگے، جو خود کو بدلنا چاہے، جس کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے، جو یہ چاہے کہ اللہ مجھے ضائع نہ کرنا، تو اپنے آپ کو بدلنے کی تڑپ کا نام تقویٰ ہے۔ جب تک آپ قرآن کو اس سوچ کے ساتھ نہیں پڑھے سنیں گے، ہدایت نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد ابتدائی آیات میں متقین کی صفات الذین یؤمنون بالغیب سے لے کے ویقیمون الصلاۃ سے گزرتے گزرتے وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت کا یقین، یعنی لفظ متقی جو سب سے پہلے اپنے رب کو پا لیتا ہے، غیب کے پردوں میں ہوتے ہوئے بھی رب اس کو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت دکھتا ہے۔ جب رب کی اصل سمجھ آ جاتی ہے تو انسان جھکتا ہے۔ جب بندہ مومن نمازوں کے ذریعے اللہ کا قرب پا لیتا ہے تو بندوں کا خیال آتا ہے، تو پھر زکوٰۃ دینے کو دل کرتا ہے۔ پھر متقی کا دل اتنا کھلا ہوتا ہے، وہ تعصبات والا نہیں ہوتا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں الجھتا، بلکہ اللہ کے نبی پر جو کتاب اتری اس کو بھی قبول کرتا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ بہت خوبصورت سے خوبصورت ہونے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انسان آخرت کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخرت اس کے دل دماغ اور ارادوں پہ چھا جاتی ہے۔ ایسا شخص پھر یہ نہیں کہتا کہ دیکھی جائے گی، جو سب کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا، نہیں، پھر وہ دن رات آخرت میں جیتا ہے۔ وہ آخرت کی زمین پہ پودے لگاتا ہے تاکہ وہاں پھل مل جائے۔ وہ دنیا میں کسر کھا لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق نہیں توڑتا۔ اس کے بعد آیت 6 اور 7 میں اس کا بالکل مختلف کردار ہے، جس نے بالکل ہی ہدایت کے لیے اپنے دل کو بند کر لیا، اور پھر آیت نمبر 8 سے 20 تک نام لیے بغیر ایسے لوگوں کا تذکرہ کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ دوغلے لوگ، قول اور فعل میں تضاد، جیسا دیس ویسا بھیس، جن کو عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ متقی گناہوں سے بچنے والا تھا، ہدایت کا طالب تھا، نیکیوں کے مواقع کو تھامنے والا تھا۔ منافق وہ ہے جو دنیا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اور آخرت بھی لینا چاہتا ہے، حلال بھی لینا چاہتا ہے اور حرام بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، اور کافر نے تو بالکل دل کو بند کر لیا۔ اور پھر چوتھا گروہ الفاسقون۔ منافق کون ہے؟ جس کا دل گندا ہے، بظاہر اچھے عمل کرتا ہے۔ فاسق وہ ہے جو گناہ بھی کھل کے کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کیئر ہی نہیں ہے۔ بے حیائی کا ایک طرز عمل، نیوڈیٹی، اور ایسے کام کرنا کہ جس کی وجہ سے دنیا میں شیطانی کام عام ہوں۔ یعنی ہدایت کے اعتبار سے 4 قسم کے گروہ ہیں، آیت نمبر 2 سے لے کے 27 کے بیچ میں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ اس وقت اپنا محاسبہ کریں۔ کیا میں ان 4 گروہوں میں سے خود کو پہچانتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ہمیں اپنے بارے میں جاننے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا۔ بلکہ انسان خود اپنے آپ کو بہت جانتا ہے، چاہے دوسروں کے سامنے وہ کئی عذر پیش کر دے۔ تو سورۃ البقرہ کی یہ ابتدائی آیات ہمیں محاسبہ نفس سکھاتی ہیں، اور جو ہی آپ یہ پڑھتے جاتے ہیں آپ کو خود بخود آئینے میں اپنی تصویر دکھتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانیت کو پکارتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کو مان جاؤ، اے جو لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کا قصہ، آدم اور ابلیس کی سٹوری، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا وہ حسد تھا، یعنی ابلیس کو آدم سے حسد محسوس ہوا، اور حسد ہی تھا جو مدینہ کے بنی اسرائیل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے روک رہا تھا۔ گویا کہ یہ سورۃ البقرہ جو مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یہ وہاں کے لوگوں کی تصویر کشی کرتی تھی کہ اگر دل کو حسد سے اور بغض سے پاک کر لیتے تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ ان سب لوگوں سے جب گزرتے ہیں تو اس کے بعد پھر تقریباً 10 رکوع تک
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے بات شروع کر کے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ فرماتے ہیں، جن کو آج ہم یہود کے نام سے جانتے ہیں۔ کون تھے یہود؟ ماضی کے مسلمان۔ اللہ نے ان کو انبیاء کرام کی نسل سے چنا تھا تاکہ دنیا میں اللہ کا نام بلند کریں۔ کچھ ایسی خرابیاں آ گئیں اس قوم کے بڑے لیڈرز میں کہ جس کی وجہ سے حسد کا شکار ہوئے اور اللہ کے نبی کو نہ مانا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ آپ کے راستے میں ایک مخالف کی صورت میں کھڑے ہو گئے، فتنے اور تکلیفیں اور آزمائشیں پیش کر سکے دیں۔ ہم قرآن کھولتے ہی دیکھتے ہیں کہ کیوں بار بار ہمیں اللہ پچھلی قوموں کی کہانی سناتا ہے، اس لیے کہ تم وہ نہ کرنا جو انہوں نے کیا، کیونکہ دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھنے والے خود برے تجربات سے بچ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آخر میں پارے کے اینڈ کے قریب جب پہنچتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ایک ایسی یونیورسل پرسنالٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی شخصیت کہ دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والوں نے انہی کے ساتھ تعلق جوڑنا پسند کیا۔ پارے کے اینڈ تک ان کی خوبصورت دعائیں بھی ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آج اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ کل اس کو اچھا راستہ دکھائے گا۔ ہم نے اس میں تھیم لیا حسد کا، تھوڑی سی بات کروں گی حسد کے بارے میں، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے گناہ ہوا وہ حسد ہے۔ زمین تو زمین، آسمانوں پہ جو پہلا گناہ کیا گیا وہ حسد تھا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، وجہ تکبر تھی۔ حسد کی وجہ سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا۔ آپ دیکھیے اتنا برا عمل ہے کہ دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، حابیل اور قابیل۔ سورۃ مائدہ میں اس کا قصہ آئے گا۔ آج ہم خود کو بھی دیکھیں کہ کہیں ہمارا دل حسد سے تو نہیں بھرا ہوا، کیا ہم بھی بڑائی کے احساس میں اللہ والوں کو چھوٹا تو نہیں کہتے؟ پھر آپ دیکھیے کہ حسد ہی تھا وہ جس نے مدینہ کے یہود کو اللہ کے نبی سے بدگمان کر دیا۔ پھر اسی طرح سے رائنہ کا واقعہ اس بارے میں ہے کہ آپ کی محفلوں میں آنے کے بعد وہاں زبان دبا کر کچھ ایسے لفظ بول جاتے تھے جس کو آج ہم توہین رسالت کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے حسد نہیں کرنا، کیونکہ حسد سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور حسد ہے کیا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حسد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، تو حسد ایک ایسا تیزاب ہے جو اسی برتن کو گلا دیتا ہے جس میں آپ اس کو ڈالتے ہیں۔ حاسد کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ حسد کرنے والا اللہ کی بانٹ پہ ناراض ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی بانٹ اچھی نہیں لگتی۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے وہ ملنا تھا جو دوسرے کو ملا۔ اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن اس وقت صرف ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے سن رہے ہیں کہ کہیں میرے دل میں حسد تو نہیں، کیا میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں یا اپنے ساتھ رہنے والوں سے حسد تو نہیں کرتا یا میں کرتی؟ کیا میری زندگی میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ہی دوسروں سے اپنا تقابل کر کے جلتی اور کڑتی ہوں؟ حاسد کی ایک پہچان ہے کہ یہ دوسرے کو ہمیشہ تنقیدی نظروں سے دیکھ، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس میں، پازیٹیو مائنڈ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے حسد کرنے والا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے دنیا میں کہ جیسے اس سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حسد قریب کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ سبلنگ جیلسی کا نام تو جانتے ہی ہیں نا۔ پہلا بچہ بہت خوش تھا، جو ہی دوسرا بچہ آیا تو وہ چڑچڑا ہو گیا۔ کیوں چڑچڑا ہوا؟ اس کو لگا کہ ماں باپ کی محبت اس چھوٹے نے لے لی۔ اور سورۃ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی یہی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ پھر اس بارے میں ہمیں جادو کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ آج بھی جادو ٹونا کرنے والے عموماً حسد کی بنیاد پہ دوسروں کی نعمت کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ کہ ہم اپنے آپ کو جتنا اللہ کی رضا پہ راضی رکھیں گے، مطمئن رہیں گے، خوش باش رہیں گے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ٹھنڈا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو دے دے اس پہ بھی شکر۔ اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے لوگوں کو مختلف طرح کا بنایا اور ان میں فرق رکھا، کسی کو رنگ اچھا دیا، کسی کو قد اچھا دیا،
کسی کو مادی چیزیں اچھی دے دی، کسی کو روحانی چیزیں اچھی دی. یہ تو اللہ کی بانٹ ہے. عموماً حسد کی وجوہات کیا ہیں؟ دو بڑی وجوہات ہیں، حب جاہ اور حب مال. یعنی کسی کو آپ سے بڑا عہدہ مل گیا یا کسی کو آپ سے زیادہ مال مل گیا. اور حسد کی ابتدا احساس سے محرومی سے ہوتی ہے. حاسد قسم کے لوگ دوسروں کی طرف دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں، ہر ایک اپنے آپ سے موازنہ کرتے ہیں. خود پر ترس کھانے کی کیفیت پھر جلن میں بدل جاتی ہے، پھر جلن کڑن میں بدلتی ہے، اور کڑھن سے غصہ آتا ہے، اور غصے کا اگلا درجہ حسد ہے. اگر آپ پہلے ہی درجے پر رک جائیں تو حسد کی نوبت ہی نہیں آئے گی. سوال پیدا ہوتا ہے کریں کیا؟ کیا علاج ہے حسد کا؟ تو پہلی بات ہے کہ اپنے اندر کوئی کمی محسوس ہو تو آپ اپنے آپ سے کہیں کیا ہوا؟ پھر کیا ہے؟ میں اللہ کا فیصلہ ہوں، اس نے مجھے ایسا بنایا. سورۃ نساء 32 میں آتا ہے کہ اللہ نے جو دوسروں کو اپنا فضل دیا ہے تم اس پہ جلو نہیں، کڑو نہیں. ایک بزرگ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ شخص اہل جنت میں سے ہیں تو اس کی نظر میں دنیا کی کیا اہمیت جس کی وجہ سے میں ان سے حسد کروں، اور اگر وہ جہنمی ہے تو پھر اس سے حسد کا کیا فائدہ جس کا اپنا انجام اتنا برا ہو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض تھی. غیر محسوس انداز میں انسان گھل جاتا ہے اس میں. اور یاد رکھیے نیکیوں کو مونڈ دینے والی بیماری بھی ہے جس سے آپ کی رہی صحیح نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. حسد کے 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی مل جائے اور اس سے بھی نہ چھینے. یہ پہلا درجہ ہے. اس کو رشک کہتے ہیں. یہ کسی حد تک جائز ہے، خاص طور پہ نیکیوں میں. کسی کو اچھا کام کرتا دیکھ کر آپ رشک کیجئے. پھر اس سے اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور تیسرا درجہ تو انتہائی بدترین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، جس کا ذکر کیا، وہ کیا؟ مجھے ملے نہ ملے، اس سے چھن جائے. اور حسد ان جگہوں پہ بہت پھیلتا ہے جہاں دکھاوا ہو، اور اس کی وجہ اسراف ہوتی ہے. ذرا سا اپنے معاشرے پہ ایک نظر ڈال کر سوچئے اور دیکھیے کیا آج ہمارے معاشرے میں دکھاوا اور اسراف ہے؟ ہم تو اپنے چاؤ پورے کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ ہماری خوشی ہے، ہم افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہم سے اس وقت حسد کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ اکثر شکوہ کرتے ہیں شادی کے فوراً بعد لڑکا بیمار ہو گیا، کبھی دل نہیں ملے، گھر ٹوٹ گیا. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اس موقع پہ کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھا اور نظر بد ہو گئی، کسی نے آپ سے تقابل کیا، حسد کیا؟ تو نعمتوں کو بہت کھول کھول کر دکھانا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو کیسے پتہ چلا؟ کیا کریں ہم اپنے آپ کو حسد سے پاک کرنے کے لیے؟ اپنی اچھی چیزوں کو سامنے رکھیں اور اسی طرح اپنا ایمان بڑھائیں. صحابہ کی سٹوریز پڑھیں، اللہ کی تخلیق پہ غور کریں. پھر جس سے حسد محسوس ہو اس کے لیے تنہائی میں دعا کریں اور لوگوں کے درمیان اس کی تعریف کریں. جس سے حسد محسوس ہوتا ہے اس کو بڑھ کر سلام کیجیے. پھر اسی طرح اس کو تحفے دیں، کیونکہ تحفے تحائف سے دل کا کینہ دور ہو جاتا ہے. پھر علم والوں سے دوستی کیجیے، کیونکہ انسان جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پر آتا ہے. اور حسد سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کیا ہے کہ خود کو یقین دلائیں کہ یہ اس کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے. اگر میں اسے حسد کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے پر اعتراض کروں گا. پھر ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو سزا دیں. اگر کسی کے بارے میں برا خیال دل میں آ بھی گیا تو کثرت سے استغفار کیجیے اور اس کے پاس جا کر اس کی تعریف کیجیے، اس کے لیے دعا کر دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے. اللہ کے جو وعدے جنت سے متعلق ہیں ان پر یقین کیجیے کہ اللہ نے وہاں جو کچھ تیار کیا اس کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے. ایک اور سوال دل میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے حسد کرے تو پھر آپ کیا کریں؟ تو دوسروں کی بری نظروں سے بچنے کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اللہ سے دعا کریں. صبح و شام کی دعائیں بھی پڑھیں. شر سے بچنے کی دعائیں ہیں
صبح شام کی دعاؤں میں 2 دعائیں بڑی خوبصورت ہیں، ایک ایک کر کے بھی ہم یاد کرنا شروع کریں، اور شروع میں تو ہم دیکھ کے بھی مانگ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضرہ مع اسمہ شیء وہو السمیع العلیم، اور دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ دونوں دعائیں 3 بار پڑھ لینے والے کو اللہ کی رحمت سے، شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی خوبیوں کا ذکر نہ کریں۔ اگر آپ کے شوہر آپ سے بہت محبت کرتے ہیں تو مت بتائیے دوسروں کو۔ اسی طرح کسی کی بیوی اس کے لیے بہت کیئرنگ ہے تو دوسروں کو مت بتائیے۔ دکھاوے سے بچیے، یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے زیور کپڑا نہ پہنیے۔ پھر ایسے لوگوں کے پاس اگر آپ کبھی جائیں جو غریب اور مسکین ہیں تو وہاں بہت قیمتی کپڑے نہ پہن کر جائیں۔ کسی کے پاس محرومی ہے، آپ کے وہ چیز ہے، یعنی آپ کے شوہر ہیں اور کسی کی شادی نہیں ہوئی یا کوئی بیوہ ہے تو اپنے شوہر کی محبت کا وہاں تذکرہ نہ کریں۔ گھر میں کوئی اچھا پکائیں تو ہمسایوں کو اور ملازموں کو بھی دیجیے۔ ہمارے نبی نے تو کہا کہ اگر پھل لے کر آتے ہو تو ہمسائے کے بچے کو بھی دو، نہیں تو چھلکے چھپا دو تاکہ ان کا دل نہ دکھے۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ دوسروں کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ بات فوراً پہنچ جاتی ہے، اس کو پھر شرم آئے گی کہ میں کیا کرتا ہوں اور اس نے کیا کیا۔ اور سب سے بڑھ کے دعا کیجیے، آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی اور ہم دنیا کے حسین ترین انسان بھی ہوتے تو کیا ملا؟ تو خلاصہ کرتے ہیں آج کی گفتگو کا، ہم نے کیا سیکھا؟ پہلا پارہ، پہلی سیڑھی، اور قرآن پاک علم اور معلومات کا خزانہ ہے۔ صرف علم ہی نہیں، کتاب ہدایت بھی ہے۔ بنیادی شرط اخلاص ہے۔ قرآن حکیم سے دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابیاں ملتی ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ پہلے پارے کا موضوع ہم نے حسد دیکھا۔ پارے کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوا۔ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ بندے کا اپنے رب سے تعلق ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں شکر ہے، اور شکر گزار بندہ خوش مزاج ہوتا ہے، پازیٹیو تھنکر ہوتا ہے، چہکتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس ناشکرا انسان چڑچڑا، دکھی، بیمار۔ اور جب شکر دل میں آتا ہے تو قرآن پڑھ کے بھی اللہ سے محبت ہوگی اور کائنات کو دیکھ کر بھی اللہ سے پیار محسوس ہوگا۔ پھر مالک یوم الدین کو ہم نے دیکھا تو پکڑ کا احساس ہے، انسان اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایاک نعبد سے اپنی اوقات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور پھر جب آپ حمد کرتے کرتے شکر، ثنا اور تعریف کے جذبوں سے اوپر اٹھ کر آگے سے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ سے ہدایت کی امید لگ جاتی ہے۔ سورۃ بقرہ جب دیکھی، اسلامی معاشرے کا قیام اللہ کے نبی کے دور میں جو تھا۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا ہی رنگ ہے، احکامات بھی ہیں، نواہی بھی ہیں۔ اور سورۃ بقرہ جو ایک طویل ترین سورت ہے، اس میں ماضی کے مسلمانوں اور آج کے مسلمانوں کا ذکر ہے۔ ہدی للمتقین، یعنی جب تک خود کو بدلنے کے احساس کے ساتھ نہیں پڑھیں سنیں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ متقین کون؟ جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو ہدایت کے طالب ہیں، جو نیکیوں کے مواقع کو تھامنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد الکافرون، یعنی متقون کون ہے؟ محفوظ من النار، آگ سے محفوظ رکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر الکافرون اور المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے نیچے گھڑے میں رہنے والے، اور الفاسقون الخاسرون ہیں۔ سورت میں 3 گروہوں کا ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، پھر اس طرح منکرین اور منافقین ہیں، اور اسی طرح فاسقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا جو حکم ملا، اس سے کیا پتہ چلا کہ اصل دین یہی تھا کہ اس کے بندے بن جاؤ، اس کے بعد باقی چیزیں، اور اس کے بعد جنت جہنم، قرآن پاک اور ایمان بالرسول کی باتیں ہوئی، اور اس کے بعد انسانیت کا نقطہ آغاز آدم کی تخلیق، یعنی تم جانوروں کی اولاد نہیں ہو،
تم انسانوں کی اولاد ہو۔ پھر بنی اسرائیل کا مسلمانوں سے حسد، اور مکہ کی زندگی میں طویل جد و جہد کے بعد آپ کا مدینہ میں آنا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کو نہ مانا۔ وجہ حب جاہ بھی تھی، حب مال تھی اور حسد تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون